ایسا ورد پڑھنے کے لیے کہا تھا کہ اگر وہ کسی درخت کے سامنے پڑھ دیا جائے تو وہ بھی جھومنے لگتا ہے، پتھر کے سامنے بھی پڑھ دیا جائے تو وہ بھی جھومنے لگتا ہے۔ ارے آپ جانتے ہیں اس کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس درود پاک کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور بلند آواز سے سبحان اللہ، ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اور وہ فرشتہ کیسا ہوتا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اس کے پیر تحت الثری یعنی زمین کے 7ویں حصے کو لگے ہوتے ہیں، اور اس کا سر عرش اعظم عرش الہی تک لگا ہوتا ہے، اور اس کا ایک پر مشرق میں لگا ہوتا ہے، ایک پر مغرب میں لگا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اتنا بڑا زبردست مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اب فرشتے کا کام کیا ہے، وہ کرے گا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت اس درود پاک کی برکت سے اتنا موٹا اور اتنا لمبا فرشتہ پیدا فرمائے گا، اور وہ فرشتہ قیامت تک اس بندے مومن کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے گا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے فرشتہ قیامت تک آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، اتنا بڑا انمول وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، اس کے باوجود آپ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عشق و محبت میں جھوم کر ایک مرتبہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تقریباً آدھا 1.5 گھنٹے سے نعت شریف کا پروگرام چل رہا تھا۔ ماشاءاللہ بڑی بڑی پیاری پیاری نعت پاک پڑھی جا رہی تھی، لیکن نعت پاک پڑھنے سے جو ہے آدمی تو کیا مردہ ہوتا ہے نا، وہ بھی جھومنے لگتا ہے اپنی قبروں میں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آپ کے اندر ابھی تک بیداری نہیں آئی ہے۔ رسول پاک کے نام پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سب یہاں پر میلاد منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ ہر انسان کے پاس طاقت اور قوتیں موجود ہیں، اور انسان اس طاقت اور قوت کا استعمال اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق کرتا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے اس کے بازو میں قوت عطا فرمائی ہے، اس کے ہاتھوں میں طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب اگر یہی بندہ ان طاقتوں کا استعمال کرنا چاہے تو کسی غریب کی مدد کر کے بھی اس کی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے۔ کسی یتیم کو اگر کوئی غریب راستے پر گرا ہوا ہو، کوئی مجبور لاچار مظلوم راستے پر گرا ہو، تو وہ آدمی اس ہاتھوں سے اس کو پکڑ کر اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اور اگر چاہے تو انہی طاقتوں کا استعمال وہ کرنا چاہے تو کسی غریب پر ایک لفاٹا لگا کر، ایک جھاپٹ، ایک تماچا لگا کر بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ یتیم پر پہاڑوں کے ظلم کے پہاڑ ڈھا کر بھی وہ اس طاقت کا استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہماری زبان میں بھی ایک طاقت عطا فرمائی ہے، بولنے کی طاقت۔ اگر انسان چاہے تو اس طاقت کے ذریعے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنے کا بھی کام کر سکتا ہے۔ اور اگر انسان چاہے تو اسی زبان کے ذریعے گالی گلوچ کا
कर कर, किसी को बुरा भला कहकर, माँ बाप को सता कर भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये हुई हमारी जिस्मानी ताकतें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के आसपास भी कुछ ऐसी ताकतें रखी है कि अगर इंसान के पास वो चीजें आ जाए तो इंसान उससे ताकतवर हो जाया करता है, इंसान उससे मजबूत हो जाया करता है। मिसाल के तौर पर आप दौलत को ले लीजिए, दौलत पैसा अगर इंसान के पास आ जाए, इंसान के बदन में नहीं है लेकिन इंसान के जेब में है, इंसान के इर्द गिर्द है, तो इंसान उससे अपने आप को ताकतवर समझता है, अपने आप को बहादुर समझता है। अगर इंसान इसी ताकत का इस्तेमाल करना चाहे तो किसी यतीम गरीब बच्चे की शादी कराकर भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर इसी पैसे का इस्तेमाल, अगर इसी ताकत का इस्तेमाल करना चाहे तो एक मस्जिद और अच्छा सा काम करके भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर इसी ताकत का इस्तेमाल अगर वो बुरी जगह करना चाहे तो इंसान उसी ताकत के जरिए जुआ भी खेल सकता है, इंसान उसी ताकत के जरिए सिनेमा घरों को आबाद भी कर सकता है। लेकिन नहीं, ये तो हमारी ताकतें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया के मामले में इख्तियार अता फरमाया है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, कि जो चाहे करे। लेकिन क्या आप, मैं पूछना चाहता हूं, आप में से किसी को दीन के मामले में भी इख्तियार है? नहीं। क्या आप जायज को नाजायज कर सकते हैं? नहीं। नाजायज को जायज कर सकते हैं? नहीं। हराम को हलाल कर सकते हैं? नहीं। हराम को हलाल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये शरीयत का मामला है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें शरीयत में इख्तियार नहीं अता फरमाया है बल्कि दुनियावी मामलात में इख्तियार अता फरमाया है। तो जब दुनियावी मामलात में हमारा ये इख्तियार का ये आलम है तो दीनी और दुनियावी मामलात में मेरे मुस्तफा का क्या आलम होगा? इसी को इमाम इश्क व मोहब्बत पुकार उठे, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत, फैजान हुजूर शेखुल इस्लाम, जिंदाबाद, फैजान हुजूर शेखुल इस्लाम, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे मुस्तफ़ा को कैसी ताकत अता फरमाई है, कैसा इख्तियार अता फरमाया है कि दीन के मामले में आप फैसले करते चले जाते हैं, दुनिया के मामले में आप फैसले करते चले जाते हैं। दीन के मामले में एक बात बता दूं, एक सहाबी रसूल, गालिबन उनका नाम तलहा था, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस दिन ईद का दिन था, बकरा ईद का दिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईदगाह में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और खुतबा में सहाबाए किराम को तालीम देते हुए नजर आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों सुन लो, ए मेरे सहाबियों सुन लो कि जिसने तुम में से कुर्बानी खुतबे के से पहले कुर्बानी की तो उसकी कुर्बानी न हुई बल्कि वो एक खाने की बकरी हो गई, और जिसने खुतबे के बाद कुर्बानी की उसकी कुर्बानी हो गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते हैं, इसी दौरान खुतबा एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु तआला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने अभी इरशाद फरमाया जो जिस बंदे ने खुतबे के पहले कुर्बानी की उसकी कुर्बानी कबूल न हुई बल्कि एक खाने की बकरी हो गई, और जिसने खुतबे के बाद कुर्बानी की उसकी कुर्बानी हो गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने खुतबे से पहले कुर्बानी कर ली है, मैंने नमाज़े ईद से पहले कुर्बानी कर ली है, और मैं ये चाहता था ताकि जल्दी से मैं कुर्बानी कर लूं और बकरी का गोश्त अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दूं, अपने मोहल्ले वालों को तकसीम कर दूं, ताकि मैं खा पी कर अच्छी तरह इबादत कर सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रहनुमाई फरमाए, मेरी मदद फरमाए। ये अल्लाह के रसूल, क्या मेरी कुर्बानी हो गई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नहीं नहीं, तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो अब क्या किया जाए? इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, एक साल की दूसरी कोई बकरी भी नहीं है कि मैं उसकी दोबारा कुर्बानी करूं। अगर दोबारा कुर्बानी करूंगा भी तब भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह के रसूल मेरे पास दूसरी बकरी मौजूद नहीं है, क्या करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये बताओ तुम्हारे पास एक साल की बकरी नहीं है तो फिर तुम्हारे पास क्या
है? वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे पास सिर्फ एक बकरी का बच्चा है जो कि 6 महीने का है, और शरीयत के मुताबिक 6 महीने की बकरी के बच्चे की कुर्बानी नहीं होती है। या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में आता है और फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी सुनो, तुम उसी 6 महीने के बकरी के बच्चे की कुर्बानी कर डालो, तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी। और याद रहे, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी का इख्तियार देखिए, मेरे नबी के ताकत का जलवा देखिए कि अल्लाह ने आपको दीन के मामले में कैसा इख्तियार अता फरमाया है। फरमाते हैं, तेरे लिए 6 महीने की बकरी का बच्चा है, वो कुर्बानी के लिए काफी है। दूसरा कोई शख्स अगर 6 महीने की बकरी के बच्चे की कुर्बानी करेगा तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अल्लाह के रसूल का इख्तियार तो देखिए। अल्लाह के रसूल ये नहीं इरशाद फरमाते, रुको रुको, दीन का मामला है, मैं इसमें कुछ फैसला नहीं कर सकता, रुको रुको, जिब्रील अमीन को आ जाने दो, जिब्रील अमीन वही लेकर आएंगे, उसके बाद ही मैं हुक्म बदल सकता हूँ। ये नहीं फरमाते, रुको, मुझे अल्लाह से हम कलाम हो जाने दो, अल्लाह का इरशाद आ जाने दो, कुरान आ जाने दो, उसके बाद ही मैं हुक्म करूंगा। नहीं नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा वहां पर अपने इख्तियार के जलवे बिखरते नजर आते हैं, इसलिए फरमाते हैं कि जाओ तुम 6 महीने की बकरी को कुर्बान कर दो, तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत, सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, इसलिए कि वहाबियों ने लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, इसे किसी चीज का इख्तियार नहीं, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। माज़अल्लाह, अरे नादान, मैं कहना चाहता हूँ कि जब अल्लाह ने तेरे हाथों में इतनी ताकत अता फरमाई, तेरी जुबानों में इतनी ताकत अता फरमाई, दौलत के जरिए तुझे ताकत अता फरमाई, जब तुझे दुनिया में ये सारा इख्तियार हो सकता है तो बेशक मेरे नबी को दीन के मामले में भी इख्तियार हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत मुस्तफा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हुआ दुनिया का मामला। और आगे बढ़िए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया के मामले में भी कैसा इख्तियार अता फरमाया है। बल्कि मेरे मुस्तफ़ा कभी कभी ऐसी चीज़ें अता फरमाते नजर आते हैं कि न चीज़ दिखती है, और जिस जगह वो चीज़ रखी जाती है वो भी नजर नहीं आती। लेकिन सहाबाए किराम थे, कोई और नहीं थे, ये नहीं कहते कि कुछ नजर नहीं आता। हजरत अबू हुरैरा का वाक़या बड़ा प्यारा है और बड़ा मशहूर है। ये सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपसे जो भी सुनता हूँ भूल जाता हूँ, एक हदीस भी याद नहीं रख पाता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुव्वत हाफिजा बड़ा कमजोर है, कोई चीज याद नहीं रहती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा अपनी चादर को बिछा दो, अपनी चादर को फैला दो। हजरत अबू हुरैरा अपनी चादर को फैलाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाथों को भरते हैं और डालते जाते हैं। अबू हुरैरा ये लो, अबू हुरैरा ये लो, अबू हुरैरा ये लो। अल्लाह अकबर, हाथ खाली है, चादर में भी कुछ नहीं गिर रहा है। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा ये नहीं पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके हाथों में तो कुछ है नहीं और आप ऐसे ही डालते जा रहे हैं, और मेरी चादर में भी कुछ नहीं गिर रहा है, आप ऐसे ही डालते जा रहे हैं। सहाबी रसूल थे, कोई और नहीं थे, बल्कि जानते थे कि मेरे मुस्तफा जो कुछ भी डालते हैं यकीनन डालते हैं, अगरचे वो मेरी नजरों के सामने नहीं है, लेकिन मेरे मुस्तफा उसे जरूर देखते हैं। इसी को इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान पुकार उठे, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा देख रहे हैं, मेरे मुस्तफा करीम डालते जा रहे हैं, चादरों में डालते जा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा खामोश है, कुछ कहते नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, अब चादर को समेट लो और इसको अपने सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा फरमाने मुस्तफा के मुताबिक चादर को समेट लेते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं। फिर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, खुदा की कसम, कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जब से मुस्तफा ने मेरी चादर में वो अता फरमाया है, उसके बाद में कभी भी एक
ایک حدیث کا لفظ تک نہیں بھولا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ سرکار کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، سرکار کیسے ارشاد فرماتے تھے، سرکار کہاں پر ارشاد فرماتے تھے، سب کچھ مجھے ویسا ہی یاد ہے جیسا میں نے سرکار سے سنا ہے۔ یہ دیکھیے میرے سرکار کی عطا ہے، کیسے عطا کرتے جا رہے ہیں۔ چادر میں کچھ نہیں ہے، سینے سے لگایا پھر بھی مل رہا ہے۔ اب اور ایک بات بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاؤ میں تمہیں ہاتھوں میں دیتا ہوں، یہ نہیں فرمایا اپنے دامن کو پھیلاؤ میں تمہیں دامن میں دیتا ہوں، بلکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ۔ آخرکار یہ کہنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے اے ابو ہریرہ میں جو تمہیں عطا کرنے والا ہوں نہ تم اسے ہاتھوں میں لے سکتے ہو نہ تم اسے اپنے دامن میں لے سکتے ہو، بلکہ میں جو تمہیں عطا کرنے والا ہوں اس کے لیے تمہاری چادر ہی چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا۔ عزیزان ملت اور آگے بڑھیے، جب سینے کی بات آ گئی سرکار نے کہا نا ابو ہریرہ سے کہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگاؤ، بولو کہا نا، ٹھیک ہے؟ تو جب سینے کی بات آ گئی ہے تو اور ایک پیاری حدیث پاک سنا دو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا اے علی جاؤ میں تمہیں یمن کا قاضی مقرر کرتا ہوں، وہاں کا جسٹس مقرر کرتا ہوں، وہاں کے جتنے بھی فیصلے ہوں گے سب کے سب تمہیں بھی نبھانے ہوں گے، سب کا فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں یمن کا قاضی بن سکوں، میں یمن کا جسٹس بن سکوں۔ یعنی حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے کوئی تجربہ کار انسان چاہیے جو پہلے قاضی رہ چکا ہو، جو پہلے جسٹس کے معاملات کر چکا ہو، کیونکہ اس کے لیے تجربہ کار انسان ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی آگے آؤ۔ حضرت علی مصطفیٰ کریم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پھر مصطفیٰ کریم کو ارشاد فرماتے ہیں علی اور آگے آؤ۔ حضرت علی اور آگے بڑھتے ہیں، پھر مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں علی آگے آؤ۔ حضرت علی اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے تھے، جیسے جیسے مصطفیٰ کے قریب ہوتے جاتے تھے، اللہ رب العزت حضرت علی کے مراتب کو بھی بڑھاتا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت علی میرے مصطفیٰ کریم سے بالکل قریب ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت علی کے سینے پر ایک گوسا مارا، ایک مکہ مارا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرے نبی نے میرے سینے پر ایک مکہ مارا، ایک گوسا مارا، اس کے بعد سارے کے سارے جسٹس اور قضات کے فیصلے اور قواعد مجھ پر واضح ہو گئے، سب روشن ہو گئے، سب کا علم مجھے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دنیا کے معاملے میں دیکھ لیں، اگر استاد اپنے شاگرد کو ایک تھپڑ مار لے، ایک لکڑی مار لے تو یاد آنے کی بات تو دور کی، جو یاد ہوتا ہے وہ بھی شاگرد بھول جایا کرتا ہے، وہ بھی تلمس بھول جایا کرتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ ہے علی کو ایک گوسا مارتے ہیں، اور ایسا گوسا مارتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی کہ سارے جسٹس کے قاعدے اور جو رولز تھے سب کے سب مجھ پر روشن ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے ان سب کا مجھے علم عطا فرما دیا۔ اور آپ جانتے ہیں اس گوسے کا کیسا اثر ہوا جو حضرت علی کے سینے پر میرے مصطفیٰ کریم نے لگایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یعنی کہ میں نے جو گوسا علی کے سینے پر مارا ہے اس سے علی جو ہے علم کے شہر، علم کے دروازے بن گئے اور میں علم کا شہر بن گیا۔ اللہ اکبر۔ جو حضرت علی کہتے ہیں یمن کا قاضی میں نہیں بن سکتا، ایک گوسے کی یہ برکت ہے۔ اللہ اکبر کہ حضرت علی علم کے دروازے بنتے نظر آتے ہیں۔ ارے حضرت علی کو میرے مصطفیٰ نے اتنا نوازا تھا، اتنا نوازا تھا
کہ اللہ اکبر علی کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، علی کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کو بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، خصوصاً امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ولی ہوئے تھے اور جتنے ولی ہوں گے سب حضرت علی کے مہر سے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کا سکہ لگا، اس کے بعد علی ہوئے، اس کے بعد سب کے سب ولی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ معترضین نے، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ علی کی پیدائش کے بعد جتنے ولی ہوئے ہیں سب کے سب علی کے سکے سے ہوئے ہیں، لیکن علی کی پیدائش سے پہلے سب ولی علی کے سکے سے کیسے ہوئے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو 14ویں صدی کے مجدد امام عشق و محبت نے اپنے رسالے میں تحریر فرما دیا کہ سن لو، علی کی پیدائش کے بعد جتنے بھی ولی علی کے سکے سے ہوئے ہیں وہ علی نے خود نے وہ سکہ لگایا ہے، اور جتنے بھی علی کی پیدائش سے پہلے ولی ہوئے ہیں وہ علی کی روح نے سکہ لگایا ہے، جس کے بنیاد پر وہ ولی ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بہت ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی اسی کو ولی بناتے ہیں جو کہ علی والا ہو، جو علی کا فرما بردار ہو، جو علی کا ماننے والا ہو، ہے نا، اسی کو ولی بنائیں گے۔ اور جو ان کے بیٹے امام حسن اور حسین کو برا بھلا کہتا ہو، حسین کو باغی کہتا ہو، حسین کے کھچڑے کو ناجائز اور حرام کہتا ہو، کیا کبھی باپ یہ گوارا کرے گا کہ جو میرے بیٹے کا دشمن ہے، جو میرے بیٹے کو باغی کہتا ہے، جو میرے بیٹے کے کھچڑے کو حرام کہتا ہے، میں اس کی جماعت میں کوئی ولی پیدا کروں؟ نہیں نہیں، یہی وجہ ہے کہ جو امام حسن اور حسین کے دشمن ہے، جو حضرت علی کے دشمن ہے، جو حسنین کریمین کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کے دشمن ہے، اسی لیے ان میں کوئی ولی نہیں ہے۔ اور ہم امام عشق و محبت والے ہیں، ہم عشق والے ہیں، ہم علی والے ہیں، حسنین کریمین والے ہیں، اس لیے علی اپنے چاہنے والوں میں ہی وہ سکہ لگاتے ہیں اور ولی عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت میں بہت سارے ولی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لاسٹ بات بتا دوں، آپ اندازہ لگائے جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کس حالت میں تھے؟ سجدے کی حالت میں، ہے نا؟ فوراً آ کے سجدہ کیا، اور کس کو یاد کیا؟ کس کو؟ امت کو یاد کیا۔ رب حبلی امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ جب دنیا میں اللہ کے رسول تشریف لائے تب سجدہ میں تھے۔ مصطفیٰ کریم سے حضرت جبریل نے پوچھا تھا، اے علی، اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ جب آپ پیدا ہوئے تب کیا کر رہے تھے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا، تو آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب میرے نور کو پیدا فرمایا اس وقت بھی میں سجدہ کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہی سجدہ ہے، یہی سجدہ ہے، کتنا پیارا سجدہ ہے۔ مصطفیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا تب بھی سجدہ، اور جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی سجدہ۔ اللہ اکبر۔ سجدہ 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 سجدہ، اور سجدہ کے ساتھ ساتھ یاد امت۔ لیکن اللہ اکبر، آج ہم اسی سجدے سے دور ہو چکے ہیں، یہی سجدہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو کہ میرے مصطفیٰ کی سب سے پہلی پسند ہے کہ وہاں پر بھی آپ نے پہلا سجدہ کیا۔ دنیا میں آنے کے بعد بھی سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے سجدہ کیا۔ ارے پیارے، یہی تو سجدہ ہے جس نے حضرت ابو بکر کو چمکایا تھا، یہی تو سجدہ ہے جس نے عثمان اور عمر کو چمکایا تھا، یہی تو سجدہ ہے جس نے علی کو چمکایا تھا۔ ارے یہی تو سجدہ ہے جس نے غوث اعظم کو چمکایا تھا، یہی تو سجدہ ہے جس نے جو ہے مختوم سمنا کو چمکایا تھا، اور یہی سجدہ ہے جس نے امام عشق و محبت کو چمکایا ہے۔ اسی کو امام عشق و محبت فرماتے ہیں، چمک کس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت، سجدہ ہی سب سے بڑی میلاد ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جو ہے اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کریم کی میلاد دن میں 5 مرتبہ رکھی ہے کہ جب تم سجدہ کرو گے میرے مصطفیٰ کی یاد آئے گی، جب تم نماز پڑھو گے نماز میں درود پاک پڑھو گے میرے مصطفیٰ کی یاد آئے گی،
ہم سال میں 1 مرتبہ میلاد نہ منائے، بلکہ ضرورت ہے کہ دن میں 5 مرتبہ میلاد بنائے۔ اور اللہ کے رسول نے جو 2 سجدے کیے تھے، ایک اوپر اور ایک زمین میں آنے کے بعد، اللہ اکبر، یہی 2 سجدے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نماز میں ہر چیز کو، ہر رکن کو ایک ایک رکھا، لیکن سجدے کو 2 رکھا ہے، صرف اس لیے کہ یہ میرے محبوب کو بہت پسند ہے۔ تو جو محبوب کی چیز ہوتی ہے اسے محب بھی پسند کرتا ہے، جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اسے بھی وہ چیز پسند ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کو سجدے بڑے پسند تھے، تو آپ کو بھی سجدے پسند ہونے چاہیے، اور اگر پسند ہے تو اس پر پابندی کرنی چاہیے۔ بولو کرو گے نا انشاءاللہ؟ سجدے کرو گے؟ نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ رب العزت؟ اللہ رب العزت ہمیں مصطفیٰ کے عشق میں جو ہے زندگی عطا فرمائے، اور انہی کے عشق میں موت عطا فرمائے، اور ہمیں با جماعت سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے مختصر ہمارے آئے ہوئے مہمان